ہر ایک مشتاق جو ہے جلسہ دیکھنے کا، اس کا جلسے سے فائدہ اٹھانا اصل چیز ہے، اور یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے. اور اگر یہ تسلسل نہیں تو پھر جلسوں کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کی زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. عبادات اور اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسوں کے انعقاد کا بھی یہ مقصد تھا کہ ہر سال جمع ہو کر اپنی سوچوں اور خیالات کو اس نہج پر چلانے کی تربیت لیں، اور سارا سال پھر اس روحانی ماحول کے فیض کی جگالی کرتے رہیں، یہاں تک کہ اگلا جلسہ آ جائے اور پھر روحانیت میں ترقی کی طرف مزید قدم بڑھیں. بس یاد رکھیں کہ صرف یو کے اور جرمنی کے جلسے قریب قریب ہونے کی وجہ سے تسلسل کا مزہ نہیں لینا، بلکہ اس تسلسل کو اگلے جلسے تک قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جب یہ حالت پیدا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا. اس تسلسل کو قائم رکھنے کی طرف عبادتوں کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں توجہ دلائی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کبائر سے بچنے کے لیے 5 نمازیں ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہوتا ہے. بس نیکیوں کی طرف توجہ اور ان میں تسلسل اور ان کی آمد کا انتظار ایک مومن کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے، غیر مومن سے ممتاز کرتا ہے. کبائر سے یا گناہوں سے تبھی انسان بچ سکتا ہے جب نیکیوں کو قائم رکھنے کا ایک تسلسل ہو اور ایک خواہش ہو. بس نیکیوں کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے جو بھی مواقع پیدا ہوں وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن بعد یعنی پرسوں اتوار سے اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے رمضان بھی شروع ہونے والا ہے. جلسے کے روحانی ماحول کو تو ہم نے روحانی معاہدے کے ساتھ ساتھ مادی غذا سے بھی لطف اندوز ہوتے ہوئے گزارا. رمضان کے ان بابرکت ایام میں ہم نے جسمانی مادی غذا میں کمی کرتے ہوئے صرف روحانی ترقیات کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے اسے گزارنا ہے. ایک خاص توجہ اور کوشش اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھانے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم رمضان کا حق ادا کرنے والے بنیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسوں کا اجرا فرما کر ہمارے لیے ایک زائد ٹریننگ کیمپ بھی مہیا فرما دیا، ایک ایسا روحانی ماحول مہیا فرما دیا
جس میں ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ ایک علمی، دینی اور روحانی ماحول میسر کیا جاتا ہے، جس میں جہاں ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنے جائزے لیتے ہیں اور لینے چاہیے۔ جلسوں کے فوراً بعد ہی مخلصین کی طرف سے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جلسہ ہمارے لیے بے انتہا علمی، دینی اور روحانی امور کی طرف توجہ دلانے کا باعث بنا ہے۔ جب احمدی اپنے جائزے لیتے ہوئے اس طرف دیکھے تو ایک حقیقی احمدی خوفزدہ ہو جاتا ہے اور پھر بڑے درد کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کریں تو جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہو، اور نیک نیتی سے ہم اس پر دوام حاصل کرنے والے ہوں۔ بس یہ بھی ایک خوبصورتی ہے جماعت احمدیہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اپنی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ اپنی جماعت کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غور سے دیکھا جاوے تو جو کچھ ترقی اور تبدیلی، یعنی اخلاص اور وفا اور روحانیت میں ترقی مراد ہے، جو کچھ ترقی اور تبدیلی ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے وہ زمانے بھر میں اس وقت کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ بس یہ انتہا کا حسن ظن ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے کیا ہے۔ ایک حقیقی احمدی کو ہلا دینے والی بات ہے یہ۔ ایک انتہائی خوف کی حالت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم ان فکرات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جائزے لیتے رہیں تو ایک کے بعد دوسری نیکی کی طرف توجہ پیدا ہوتی چلی جائے گی، ہم اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ دوسرا فائدہ جو ان جلسوں سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل جو خدا تعالیٰ جماعت پر فرما رہا ہے اس کو دیکھ اور سن کر پھر خدا تعالیٰ کے شکر کی طرف توجہ پھرتی ہے۔ ایک احمدی کا سر ان فضلوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر اپنے فضل برساتا رہے اور ہمیشہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے شکر گزار بننے والے بندے کہلائیں۔ جن جلسوں میں شامل ہوتا ہوں ان کا ذکر بھی جلسوں کے بعد میں کیا کرتا ہوں عموماً، اور اس حوالے سے خدا تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ کارکنان اور کارکنات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کارکنان کی خواہش اور توقع بھی ہوتی ہے کہ ان کا کچھ ذکر ہو، اس لیے آج میں جرمنی کے جلسے کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کروں گا۔ ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ ہمارے کارکنان اس لیے اپنے ذکر کی توقع اور خواہش نہیں رکھتے کہ صرف ان کی تعریف ہو۔ یہ لوگ تو بے نفس ہو کر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنے والے ہیں، اور جس جوش اور جذبے سے کام کرتے ہیں وہ کوئی دنیاوی اظہار کے لیے، دنیاوی بدلے کے لیے نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر یہ ان کارکنان کے بارے میں سوچا جائے تو یہ ان پر بڑی سخت بدظنی ہوگی کہ وہ اپنی تعریف کروانے کے لیے شاید ذکر سننا چاہتے ہیں۔ بس یہ خیال بالکل غلط ہے کہ کارکنان صرف اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ ان کو ان کے نقائص اور کمزوریوں کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ اصلاح ہو،
بلکہ ہمارے کارکنان تو خود اپنی کمزوریوں کو ایک لال کتاب میں لکھتے ہیں جو جلسے کے لیے رکھی گئی ہے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ غلطی دہرائی نہ جائے۔ اور یہی مومن کا ترہ امتیاز ہے، ایک خاص شان ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے۔ جماعت کے افراد کا اور خلافت کا جو تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ خلیفہ وقت کے خیالات ان تک پہنچیں۔